نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم احسان، جتنا شکر کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو تراویح میں ختم کرنے کی، سنانے کی ان دونوں مولانا صاحبان کو اور ہم سب کو سننے کی سعادت عطا فرمائی. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس مہینے کے خاص تحفے ہیں. روزہ یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے جو ہمیں دیا گیا، اور تراویح 11 مہینے نہیں ہوتی، صرف اسی مہینے کا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اور پھر تراویح کے اندر قرآن پاک کو ختم کرنا. پورے سال گزر جاتے ہیں، لوگوں کے قرآن ختم نہیں ہوتے ہیں. اس مہینے میں سنانے والے بھی ختم کر لیتے ہیں اور سننے والے بھی کر لیتے ہیں، دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. ورنہ بہت سارے حافظ صاحبان ہیں جن کو پورے سال گزر جاتے ہیں، 11 مہینے، اب جو بھی وجہ ہو، جس کسی بھی وجہ سے وہ ختم نہیں کر پاتے 11 مہینے میں. اس تراویح کی برکت سے اللہ رب العزت سب کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور قرآن سننا اور سنانا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی اپنے فضل سے، اور ہم نے سنا اور حافظ صاحبان نے سنایا. اس لیے اس نعمت پہ بھی شکر کی ضرورت ہے. دیکھیے، اللہ نے جس عبادت کی توفیق دے دی نا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی ناقص ہیں تو ہماری عبادت بھی ناقص. کسی کی عبادت کامل نہیں ہے، سب کی ناقص. ہاتھوں کو ختم کر دیں گے، حسرت اور ندامت اور شرمندگی اور افسوس سے اپنے جسم کو چبا لیں گے اور کیا کہیں گے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہاں جا کے احساس ہوگا، وہاں جا کے احساس ہوگا. میں نے جمعے میں بھی یہ خلیل کے بارے میں ایک بات عرض کی تھی. خلیل، کہ خلیل کون سا دوست ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل عام دوست نہیں ہوتا، خلیل خاص دوست ہوتا ہے، خاص. یہ خلیل اللہ کے خلیل تھے تو یہ عام دوست نہیں تھے، یہ خاص، بہت ہی قریبی، جس سے قلبی دلی تعلق ہونا، وہ ہوتا ہے خلیل. عام دوست کو خلیل نہیں کہتے. تو اللہ نے یہاں بھی اس آیت میں بھی خلیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ حسرت اور افسوس سے کہے گا کہ ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی. کاش، کیا کہے گا؟ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانے کو میں اپنا گہرا جگری یار دنیا میں نہ بناتا. یہ کہے گا، ہاتھ چبائے گا اور یہ کہے گا کہ فلاں کو میں اپنا لنگوٹیا یار، دوست، گہرا دوست، جگری یار نہ بناتا. اس کی دوستی نے مجھے تباہ کر دیا اور آج مجھے جہنم میں جانا پڑتا ہے. اور پھر کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس دوست نے مجھے گمراہ کیا تھا. سمجھانے والے اور بتانے والے، راہ راست پر لے جانے والے، ہدایت کا راستہ بتانے والے تو بہت تھے، لیکن یہ دوست جو ہے نا، مجھے اس نے سب سے دور کر دیا، غافل کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ لگایا.
اس کو کہے گا کاش میں اس کو دنیا میں دوست نہ بناتا۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ نے جب یہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر گمراہی کی سب سے بڑی وجہ، راہ راست سے ہٹنے کی، اللہ سے دور ہونے کی اور دین سے دور ہونے کی، وہ کیا وجہ ہے؟ بری دوستی، بری دوستی، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ بری دوستی جو ہے نا، یہی میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ بری دوستی ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری گمراہیوں کی جڑ ہے، ساری بے دینی کی جڑ ہے، ساری لادینیت کی جڑ ہے، اللہ سے دور کرنے کی جڑ ہے، آخرت سے غافل کرنے کی جڑ ہے۔ یہ بری دوستی ہے، سب سے برا انجام بری دوستی کا ہے۔ دنیا میں تو ہے، وہ الگ ہے، میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں آخرت کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جا کے آدمی کو احساس ہوگا کہ میں نے کس کو دوست بنا لیا تھا دنیا۔ آج ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم اٹھتے بیٹھتے بہت سوں کے ساتھ ہیں، سارا دن بات چیت بھی کرتے ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، وقت بھی گزارتے ہیں، لیکن ہر ایک خلیل نہیں ہوتا، ہر ایک خلیل نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دن میں آپ جس کے ساتھ 12 گھنٹے گزاریں وہ آپ کا خلیل ہوگا، نہیں۔ ممکن ہے کہ خلیل ایسا ہو جو آپ کے شہر میں بھی نہ رہتا ہو، ایسے بھی تو خلیل گہرے دوست ہوتے ہیں نا، اس شہر میں نہیں رہتے۔ آج تو گلوبل ولیج، دنیا تو مختصر ہو گئی ہے نا، رابطے بڑے آسان ہو گئے ہیں۔ وہ دنیا کے دوسرے کونے پہ بیٹھا ہے، رابطہ کوئی مشکل نہیں، وہ آپ کا خلیل ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم بیٹھیں اور باتیں کریں اور وقت گزاریں، نہیں، دور ہے، تھوڑی دیر کے لیے بات چیت ہو جاتی ہے، کسی طریقے سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کو بھی خلیل بنا رہے ہیں، یہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء علی دین خلیلی، وہاں بھی خلیل کا لفظ آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ اور فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے خلیل کے دین کے مطابق ہوتا ہے۔ صدیق نہیں کہا، رفیق نہیں کہا، عربی میں صدیق بھی کہتے ہیں دوست کو، رفیق بھی کہتے ہیں دوست کو۔ یہ نہیں کہا کہ صدیق کے مطابق، صدیق کے دین کے مطابق اس کا دین ہوتا ہے، رفیق کے دین کے مطابق اس کا دین ہوتا ہے، نہیں، خلیل کا، خلیل، وہاں بھی خلیل کا لفظ ہے، قرآن میں بھی خلیل کا لفظ ہے کہ آدمی اپنے خلیل کے دین کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ بس یہ فرما کے چھوڑ نہیں دیا، نہیں، آگے فرمایا کہ جب کسی کو خلیل بنانا ہو تو اچھی طرح غور کر لو، فکر کر لو، سوچ لو، سمجھ لو اس کا دین کیسا ہے، یہ خلیل بنانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ یہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل بنانے سے پہلے سوچ لو، دیکھ لو، ایسا نہ ہو اس کو آج خلیل بنایا اور کل اس کے نتیجے میں جہنم میں جانا پڑ جائے۔ اس لیے بری دوستی، اور دوستی کا مطلب میں بار بار اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دوستی، ہم تو سارا دن، کوئی کہتا ہے ہم اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، وہاں ان کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، بے نمازی بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ بھائی اس سے نہیں ہوتا، وہ ہر ایک دوست نہیں ہے۔ آپ جس کے ساتھ سارا دن کام کر رہے ہیں وہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ وہ دوست ہی نہیں ہے، وہ اصل دوست وہ نہیں ہے۔ اصل دوست وہ ہے جو خلیل ہے، خلیل، خلیل کا تعلق قلب سے، قلب، دلی دوستی، جس سے آپ دل کی بات کر سکتے ہیں۔ ہر ایک سے تو نہیں کر سکتے نا، آدمی ہر ایک سے نہیں کر سکتا اپنے دل کی بات، اپنے راز کی بات، ہر دوست کو، ہر اٹھنے بیٹھنے والے کو نہیں بتا سکتا، گھر کی بات نہیں بتا سکتا، اپنے اندر کی بات نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا۔ جس سے آپ دل کی، راز کی مخفی باتیں کر سکتے ہیں وہ ہے خلیل، اسے کہتے ہیں خلیل۔ اس لیے فرمایا کہ دوست بنانے سے، خلیل بنانے سے پہلے سوچ لو کس کو خلیل بنا رہے ہو۔ تو میرے عزیزوں، بری دوستی جو ہے نا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، اپنی بھی اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی اور بچیوں کی بھی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھ ہوگی
کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی. صرف یہ نہیں اچھے اسکول میں داخل کر دیا, قرآن شریف پڑھا دیا, بس یہ ہماری ذمہ داری ختم. نہیں, آج تو آپ کو پتہ ہے نا اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹی کا بہت برا حال ہے. کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, سرکاری طور پر بھی کیا کچھ آرڈر آ رہے ہیں, کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے. جی اب ڈانس کی تعلیم لازمی ہوتی جا رہی ہے, باقاعدہ آرڈر آ رہے ہیں کہ سکھاؤ. تو اب تو بچے وہاں پر کیا بن رہے ہیں, فنکار بن رہے ہیں, گلوکار بن رہے ہیں, اداکار بن رہے ہیں. وہ بننے کے یہ ٹک ٹاکر بنیں گے, اسٹار بنیں گے. وہ چیزیں بننے کا شوق جو پیدا ہو رہا ہے نا میرے عزیزوں, یہ اچھا شوق نہیں ہے. آخرت کو پہلے سامنے رکھنا چاہیے ماں باپ کو کہ اپنی اولاد کی, ہم دنیا تو سوچ رہے ہیں کہ جی ان کے دنیا کا مستقبل اچھا ہو جائے, خوب اچھے طریقے سے کھانا پینا, اچھا روزگار, اچھی رہائش, اچھی گاڑی, سب کچھ ان کو اچھا مل جائے. اس کی فکر میں ماں باپ گھل رہے ہیں اور دنیا کی ترقی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں ساتھ یہ بھی دیکھ لو, اگر اس دنیا کی ترقی کے ساتھ آخرت کا تنزل ہو رہا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں, پھر کوئی فائدہ نہیں. یہ دنیا کی ترقی کام نہیں آئے گی. ماں باپ زیادہ خوش نہ ہو, جو اولاد نیک ہوگی, نیکی کے ساتھ ان کی تربیت ہوگی, رزق حلال جس کو کھلانے کا اہتمام کریں گے والدین, وہ اولاد دنیا میں بھی کام آئے گی, قبر میں بھی کام آئے گی, حشر میں بھی کام آئے گی. اور جس کی دینی تربیت کی فکر نہیں کریں گے, بس دنیا ہی دنیا, دنیا ہی دنیا, کہ دنیا میں عروج ملتا رہے, ترقی ملتی رہے, دنیا کی نعمتیں اور دولتیں ملتی رہیں, اور آخرت کو بھول گئے, یا اس کو رزق حرام کھلانے کا, بس کھلاؤ کہیں سے بھی آئے, دو, ان کا پیٹ بھرو, ان کی ضروریات, ان کی خواہشات پوری کرو, حلال ہو یا حرام یہ تمیز مٹ گئی. تو میرے عزیزوں یہ دونوں باتیں, تربیت نہ ہو یا حلال حرام کی تمیز مٹ جائے اولاد کو بھی بچوں کو کھلانے میں, تو دونوں صورتوں میں یاد رکھنا کہ وہ اولاد نہ دنیا میں کام آئے گی, نہ قبر میں کام آئے گی, نہ حشر میں کام آئے گی, بلکہ دنیا میں بھی وبال جان بنے گی اور آخرت میں بھی ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. کیا مصیبت بنے گی؟ اگر کسی کے والدین نیک ہیں, نمازی ہیں, دیندار ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ جی اولاد عاقل بالغ ہے, جو چاہے کرے, ہم نے تو کہہ دیا, سمجھا دیا, ہماری ذمہ داری ختم. نہیں, ایک دو دفعہ کہنے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی, سوال ہوگا, اور ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ جنت میں چلے جائیں اور اولاد جہنم میں چلی جائے. نہیں, وہ اولاد کھینچ کر اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو جہنم میں لے کر جائے گی, چھوڑے گی نہیں, بالکل نہیں چھوڑے گی. یاد رکھنا, بیوی اگر غلط راستے پہ چل رہی ہے, اللہ سے دور ہے, فرائض سے دور ہے, منکرات میں پڑی ہوئی ہے, نافرمانیوں میں اللہ کی پڑی ہوئی ہے, تو شوہر یہ نہ سمجھے میں نیکیاں کر کے اور اللہ کے احکام کو پورا کر کے جنت میں چلا جاؤں گا. نہیں, وہ بیوی اس کو کھینچ کر جہنم میں لے جائے گی. یہ شوہر کی, باپ کی, پہلے شوہر ہوتا ہے بعد میں باپ ہوتا ہے, پہلے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو دین کے راستے پہ چلائے, اس کی آخرت کی فکر کرے, دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرے. دنیا کی فکر بری نہیں ہے, یہ منع نہیں کیا جاتا کہ مت کرو بیوی بچوں کی, لیکن یاد رکھیے ایک مسلمان کے لیے دنیا سے زیادہ اولاد کے لیے, بیوی بچوں کے لیے آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے, فرض ہے, لازم ہے. اگر ان کی آخرت کی فکر نہیں کی تو پھر یاد رکھیے وہ کھینچ کے جہنم میں لے جائیں گے, نہیں بچ سکتا آدمی. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ ان کے اوپر نظر رکھنی, کیا کہ ان کے دوست کون ہیں, اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ بس یہ پڑھ رہے ہیں جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں, نہیں, کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, لڑکوں کا اور لڑکیوں کا, یہ ماں باپ کو دیکھنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ بری صحبت میں رہ کر وہ بگڑ جائیں, ان کا دین خراب ہو جائے, ان کا ایمان خراب ہو جائے اور ان کی آخرت خراب ہو جائے. اس کی فکر, نظر رکھنا ضروری ہے, اس پہ توجہ رکھنا ضروری ہے, اور اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اس میں اس کو روکنا, منع کرنا, سمجھانا, پورا زور لگانا اس کے اندر ضروری ہے. لاپرواہ ہو کے مت چھوڑ دیں کہ جی وہ تو عاقل بالغ ہیں,
وہ سب سمجھتے ہیں، ہم نے تو کہہ دیا، دین بھی سمجھتے ہیں، بتا دیا، ہماری ذمہ داری ختم نہیں۔ یاد رکھیے، جن ماں باپ کے اوپر دنیا کے نان و نفقے کی ذمہ داری ہے، کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہے، دنیا کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی ذمہ داری ہے، دنیا کی تکلیفوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہے، ان ماں باپ کے اوپر دنیا سے زیادہ ان کو آخرت کے راہ راست پر لانے کی بھی ذمہ داری ہے، ہدایت کے راستے پر چلانے کی بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں بس ہم نے کہہ دیا تھا بس ہو گیا، اب وہ کریں نہ کریں، نہیں، یہ کہہ کر اللہ کے یہاں نہیں بچ سکتے۔ اب دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، تربیت، یہ تو یقینی بات ہے کہ جب جوانی آ گئی، عادتیں پکی ہو گئیں، پختہ ہو گئیں، اب تربیت آسان نہیں ہوتی۔ اب وہ حدیث میں آیا نا کہ پھر اولاد ماں باپ کی نہیں سنتی، دوستوں کی سنتی ہے، ماں کی نہیں سنتی، بیوی کی سنتی ہے۔ دوست باپ سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور بیوی ماں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، بیوی کی بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے ماں سے، دوست کی بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے باپ سے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ان ماں باپ نے بچپن سے ان کو دیندار بنانے کی فکر اور کوشش نہیں کی، بچپن سے، بچپن میں چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا کہ جو چاہے کریں، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، الٹے سیدھے کام کر رہی ہے، گناہ کی کام کر رہی ہے، ہاں خوش ہو رہے ہیں ماں باپ، بڑے فخر سے بتا رہے ہیں جی ہماری بچی کو ایسا اچھا ڈانس آتا ہے، دیکھو کیسے ناچتی ہے، کتنے گانے آتے ہیں اس کو۔ میرے عزیزوں، یہ راستہ، یہ کون سا راستہ ہے؟ خود سوچ لیں، جس راستے پہ ہم خوش ہو رہے ہوں جن کاموں کے کرنے پر، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے کیا؟ یہ تو جہنم والے راستے ہیں، یہ جہنم والے طریقے ہیں۔ بچپن میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں غلط کاموں پر، غلط باتوں پر، نماز نہیں پڑھتے چھوٹے بچے، کچھ نہیں کہہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 سال کا بچہ بچی ہو جائے تو اس کو سختی سے کہو، ڈانٹ کر کہو، اور 10 سال کا ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو سزا دو، مار کر نماز پڑھواؤ، بچہ ہو یا بچی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر بچپن سے ان کو نمازی نہیں بنایا، بچپن سے دین کی طرف لگانے کی فکر نہیں کی، تو میرے عزیزوں پھر جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بچپن پیدائش سے ہوتا ہے، پیدائش سے یہ فکر ہونی چاہیے۔ جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ مرنا ہے، آخرت میں پیش ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، تو ہماری سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے، دنیا کی نہیں۔ دنیا تو میرے عزیزوں جیسی بھی ہے نا، تنگی کی ہو، تنگ دستی کی ہو، پریشانی کی ہو، مفلسی کی ہو، فقر و فاقے کی ہو، بیماری کی ہو، گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، گزر جائے گی، یہاں نہیں معلوم ہوگا۔ اصل تو آخرت ہے۔ دنیا گزار دی بڑی عیش و عشرت کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ، اور آخرت میں پھنس گئے تو میرے عزیزوں کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ حدیث میں ایک حدیث آئی ہے، ایک سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص جس نے پوری دنیا کی زندگی میں نہ کوئی غم دیکھا، نہ فقر و فاقہ دیکھا، نہ کوئی تنگی دیکھی، نہ کوئی پریشانی دیکھی، نہ کوئی مصیبت دیکھی، بڑے پیدائش سے لے کے موت تک بڑی عیش و عشرت کی اور مزے کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی، من مانی جسے کہتے ہیں، من مانی زندگی گزاری ہے۔ جب مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس بندے کو بس ذرا ایک جہنم کے قریب سے دروازے سے چکر لگا کے لے آؤ، بس دکھا دو جہنم میں کیا، ایک جھلک دکھاؤ، جھلک۔ فرشتے لے جائیں گے، ایک جھلک دکھائیں گے جہنم کی، لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، اب تو بتا، تو نے دنیا میں کوئی مزے کی چیز دیکھی، کوئی راحت کی، آرام کی چیز دیکھی، کیسی گزری دنیا تیری؟ وہ کہے گا یا اللہ، دنیا میں کہاں آرام، کہاں راحت، کہاں مزہ، کہاں عیش، میں نے تو دنیا میں کوئی عیش دیکھا ہی نہیں۔ جھوٹ نہیں بولے گا وہ اللہ کے سامنے، سچ بول رہا ہوگا، لیکن بات یہ کہ اس نے تو ساری زندگی عیش کی زندگی گزاری ہے، مزے کی۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تو عیش دیکھا نہیں، کوئی مزہ دیکھا نہیں؟ بات یہ کہ صرف جہنم کا ایک نظارہ، منظر دیکھنے سے وہ دنیا کے سارے عیش بھول گیا، سب ختم۔ اس کو لگے گا جیسے میں نے خواب دیکھا تھا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ اب حقیقت سامنے آئی ہے،
سب کچھ بھول جائے گا، کہ کہاں میں نے عیش کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی مزہ تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھا۔ پھر ایک بندہ، وہ حدیث میں آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے ساری زندگی تنگ دستی، مصیبت، فقر و فاقے، پریشانی، بیماری میں گزاری، پوری زندگی، 2 سال 5 سال 10 سال نہیں، پوری زندگی موت تک بہت پریشانیوں میں زندگی گزاری ہے، ہر لحاظ سے تنگی، ہر لحاظ سے پریشانی، اس کا انتقال ہوگا میدان محشر میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں لے جاؤ میرے اس بندے کو جنت کا ایک نظارہ کرا دو۔ فرشتے لے جائیں گے، جنت کے دروازے سے نظارہ کرا کر گھما کے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تو نے دنیا میں کوئی فقر و فاقہ، تنگ دستی، پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی چیز دیکھی؟ یاد ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ کون سا فقر و فاقہ، کون سی تنگ دستی، کون سی مصیبت، کون سی پریشانی، میری تو دنیا میں کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، جبکہ پوری زندگی پریشانی میں گزاری۔ بات کیا ہے؟ وہ جنت کو دیکھ کر ساری دنیا کی تکلیفوں کو بھول جائے گا، چاہے 100 سال کی زندگی ہو، سب بھول جائے گا۔ وہ لگے گا خواب تھا، سوتے میں کوئی ایسا مجھے ڈراؤنا خواب نظر آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اب تو مزہ ہی مزہ ہے۔ تو یہ آخرت ایسی چیز ہے، یہ دنیا میں جو ہم چاہ رہے ہیں نا بڑی عیش کی زندگی گزاریں، من مانی زندگی گزاریں، خوب فراوانی ہو، حلال کی ہو، حرام کی ہو، جیسی بھی ہو ہمارے پاس ہو، مزے کی زندگی گزرے گی، میرے عزیزوں گزر جائے گی، لیکن مرتے ہی پتہ چلے گا یہ خواب تھا، آنکھ کھل گئی۔ حدیث میں آیا کہ لوگ سارے کے سارے سو رہے ہیں، اور کب جاگیں گے؟ جب موت آئے گی۔ موت آئے گی نا تو جاگ جائیں گے۔ کیوں سو رہے ہیں؟ آخرت سے سو رہے ہیں نا، آخرت سے غافل ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جیسی موت آئے گی، موت کا فرشتہ نظر آئے گا، اب آنکھ کھلے گی، پتہ چلے گا اوہو اب تو آخرت میں جانا ہے، مرنے کے بعد پیش ہونا ہے، تو کیا حساب دیں گے؟ اب آنکھ کھلے گی۔ تو مرنے کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے، اس سے پہلے آنکھ بند رہتی ہے۔ آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، اور شروع سے کرنی ہے، شروع سے ان کو دیندار بنانا ہے، اس لیے کہ یہی کام آئیں گے۔ دیکھیے اگر اولاد صحیح ان کی تربیت ہوئی، رزق حلال سے ان کو پالا اور نیک تربیت کی، اچھی تربیت کی، تو یاد رکھیے یہ اولاد مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی دنیا میں۔ یہی ہے جو آپ کو پڑھ پڑھ کے بخشے گی۔ ویسے ہی آپ نے نیک بنایا نا ان کو، تو نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اور آپ نے نہ ان کی نماز کی فکر کی تھی، نہ قرآن پڑھنے کی فکر کی تھی، نہ روزے کی فکر کی تھی، نہ دین کی فکر کی تھی، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے تھے، تو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو کہاں خیال آئے گا کہ پڑھ کے ماں باپ کو ثواب بخشیں؟ وہ تو پھنسے میں دنیا میں۔ بہت لوگ ہیں ایسے، بہت کما رہے ہیں، بہت کما رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے کچھ پڑھنے کی، کرنے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ تو اگر دیندار بنائیں گے نا، قبر میں بھی کام آ جائے گی، آپ کو پڑھ پڑھ کے درجات کو بلند کراتی رہے گی، درجے بلند ہوتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی کام آ جائے گی۔ اور اگر نہیں بنایا دیندار تو ماں باپ مرنے کے بعد بھی حسرت۔ حدیث میں آتا ہے کہ روحیں جتنی بھی ہیں نا، مسلمانوں کی روحیں وہ ایک جگہ ہوتی ہیں، اور سب جمع ہوتی ہیں، روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ملاقات ہونے کے بعد سب روحیں منتظر ہوتی ہیں، انتظار میں ہوتی ہیں کہ کوئی ہمیں گفٹ بھیج دے۔ گفٹ دنیا سے روحوں کو کون سا گفٹ ملتا ہے جو ہم پڑھ کے بخشتے ہیں؟ 2 چیزوں کا، ایصال ثواب کا، دعائے مغفرت کا، یہ 2 چیزوں کا گفٹ ملتا ہے روحوں کو۔ تو جس کا گفٹ آ گیا، کسی نے، اس کی اولاد، اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے پڑھ کے بخش دیا یا دعائے مغفرت کر دی، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور دوسروں کو فخر سے بتاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ گفٹ آیا۔ 1 گفٹ آیا تو بتاتا ہے، 2 آئے تو بتاتا ہے، 4 5 آئے تو بڑا خوش، سب کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بیچارہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، کوئی گفٹ ہی نہیں آ رہا، تو وہ حسرت اور افسوس اور صدمے سے سر جھکائے بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے گفٹ بھیجنے والا نہیں ہے۔ تو اولاد نیک بنے گی تو گفٹ بھیجے گی، اور نیک نہیں ہوگی تو کوئی گفٹ نہیں بھیجے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ کریں گے کیا ہوگا ان کا کرنا میرے عزیزوں؟ دکھلاوے کے لیے ہوگا، ریاکاری کے لیے۔ ہاں جی، وہ جی برسی آ گئی،
یہ برسی کیا ہے؟ میں آپ کو صاف بولتا ہوں، یہ دکھلاوا ہے۔ برسی آ گئی، چلو جی وہ دے کے پکوا لو اور کھلا دو، اور جی بچوں کو بلا لو مدرسے سے قرآن خوانی کرا دو۔ ایک برسی پر آپ نے بچوں سے قرآن خوانی کرا دی، اس سے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ دیگے پکوا کر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو، یاروں کو کھلا دی، اس سے ایصال ثواب نہیں ہوتا، اس سے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ ایصال ثواب کا جو کھانا ہے یہ مالداروں کا، رشتہ داروں کا، یاروں کا، پڑوسیوں کا حق نہیں ہے، یہ حق ہے غریبوں کا۔ تبھی تو ایصال ثواب کا کھانا ہوگا، ثواب اس کھانے سے پہنچے گا جو غریب کے پیٹ میں جائے گا۔ اور ہم جیسے اور آپ جیسے صاحب حیثیت لوگ، صاحب نصاب لوگ، جو ہم خود زکوٰۃ نکالتے ہیں، میں بھی نکالتا ہوں، آپ بھی نکالتے ہیں، اور ہم بیٹھ کے ایصال ثواب کی دیگیں اڑا دیں تو کیا ثواب پہنچے گا اس کو؟ یہ سب دھوکہ ہے، ریاکاری ہے، کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ تو دعوت ہے، یہ ایصال ثواب تھوڑی ہے۔ ایصال ثواب وہ ہے جو غریب کے پیٹ میں جا رہا ہے، جو مستحق کے پیٹ میں جا رہا ہے، جو نادار کے پیٹ میں جا رہا ہے، یا اس کی ملکیت میں جا رہا ہے، یا اس کے بدن پہ کپڑا جا رہا ہے، وہ ہے۔ جو مالدار صاحب حیثیت لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بھائی اس میں کیا ثواب ہے؟ جو دعوتیں اڑا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اس لیے یہ بھی سب دکھاوے کا ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ تو دیندار اولاد وہ صحیح طریقے سے آپ کو فائدہ بھی پہنچائے گی، ایصال ثواب بھی کرے گی، آپ کو گفٹ بھی بھیجے گی، اور آپ وہاں بھی خوش ہوں گے، اور سب کو فخر سے بتا رہے ہوں گے کہ دیکھا میری اولاد نے میرا خیال کیا، مجھے گفٹ بھیجا۔ اور جس کی اولاد دیندار نہیں، وہ کیا کرے گی؟ اس کے ماں باپ وہاں بھی حسرت اور افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، چاہے اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنتی ہوں گے، جہنم میں نہیں ہوں گے، عذاب میں نہیں ہوں گے، لیکن حسرت، صدمہ، غم، افسوس ان کو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا وہاں رہ کر، کاش ہم اپنی اولاد کو دیندار بنا لیتے۔ تو میرے عزیزوں بس بات یہ عرض کرنی تھی کہ اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو شروع سے دیندار بنانے کی فکر کیجئے، اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا، سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، اور اس میں اللہ کے یہاں سرخ روئی کامیابی تب ہوگی جب ہم شروع سے اس کی فکر کریں گے اور کوشش کریں گے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو نیک صحبت میں، نیک لوگوں کے ساتھ جمع کرنے کی، بٹھانے کی، ان کے ساتھ جوڑنے کی، ان سے دوستی لگانے کی کوشش کریں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، خود بخود رائے راست پر آ جائیں گے۔ دو چیزیں نیکی کے راستے پر چلا دیتی ہیں، ایک نیک دوستی، اچھے لوگوں کی دوستی، دوسری دینی لٹریچر، دینی کتابیں۔ الحمدللہ آج اس گئے گزرے دور میں بہت اچھی اچھی اردو میں کتابیں چھپ رہی ہیں، بہت موٹی بھی نہیں ہیں کہ جس کو پڑھنا مشکل ہے، چھوٹی چھوٹی مختصر، عام فہم سہل انداز میں، بہت بہترین انداز میں لکھی ہوئی، بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی، جس کو پڑھ کر انسان کا دل خوش ہو، وہ بہت ملتی ہیں دینی کتابیں ایسے۔ آپ کسی عالم کے مشورے سے لیں، گھر میں رکھیں۔ دیندار بنانا ہے نا بیوی بچوں کو، تو عورتوں کی کتابیں بھی رکھیں، مردوں کی بھی کتابیں رکھیں مشورے سے، اور ایسی جگہ گھر میں، یہ نہیں چھپا کے الماری میں رکھ دی، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی، وہ کوئی بھی نہیں پڑے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ رکھیں جہاں آتے جاتے نظر پڑے گھر والوں کی، اور زیادہ پیچھے نہ پڑیں کہ بھئی پڑھ لو، بس ان کی نظر پڑتی رہے، کبھی کبھی اس میں سے کوئی بات بتا دیا کریں کہ اس میں بڑی اچھی ایک بات تھی۔ ان کو خود آہستہ آہستہ اگر دلچسپی پیدا ہو گئی، چسکا لگ گیا اور لگ جائے گا، وہ اٹھائیں گے، ایک دفعہ پڑھیں گے تو ان کو مزہ آئے گا، دوسری پڑھیں گے، تیسری پڑھیں گے، جب یہ چسکا لگ گیا تو انشاءاللہ وہ خود راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو دین پیدا ہوتا ہے دینداروں کی صحبت سے اور دینی لٹریچر سے، اس لیے ان دو چیزوں کا خیال شروع سے رکھیں گے تو انشاءاللہ بیوی بچے دیندار بن جائیں گے، ہماری دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی۔ ورنہ جب دیندار نہیں ہے تو دنیا بھی کیا ہے؟ وبال ہے، وبال۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ موقع دعاؤں کی قبولیت کا ہے اور اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس ہمیں دعا کرنی ہے۔ بات میں ختم کر لی میں نے، اب انشاءاللہ دعا کریں گے، اور یہ ختم قرآن پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے آج 29ویں آخری طاق رات ہے، کل جو رمضان ختم ہو جائے گا، آج آخری رات ہے رمضان کی بھی اور طاق رات بھی آخری، تو اس میں
शब क़दर होने का इम्कान भी है, ताक़रात में से किसी में भी हो सकती है। इसलिए हमें अल्लाह से इल्हा-ओ-ज़ारी के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी है, माफ़ी भी मांगनी है और अपने मसाइल के हल के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू करना है, अल्लाह से मांगना है। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए दुनिया के मसाइल बहुत हैं, सबके साथ मसले हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ, लेकिन इस पे हमारा ईमान है इन मसलों का हल मखलूक के पास नहीं है, अल्लाह के पास है। ये सब क्या हैं? असबाब हैं। वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है। सब कुछ उसके हाथ में, सबके दिल उसके हाथ में, सारी चीज़ें उसके हाथ में। इसलिए उसको राज़ी कर लें और उससे दरख्वास्त कर लें और वो राज़ी हो गया और उसने फ़ैसला कर लिया तो हमारे मसले इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह से रुजू करना है।